نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 148 تفسیر لا یحب اللہ الجہر بالسوء، اور اللہ ہرگز یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی آدمی برائی کی بات کرے. اللہ کو اچھا نہیں لگتا بری بات کا پکارنا، بری بات اونچی آواز سے کرے، خدا کو نہیں اچھا لگتا. من القول، ایسی بات، الا من ظلم، ہاں جس آدمی پر ظلم اور جس پہ ظلم ہو، وہ اگر شکایت کرتا ہے، وہ اگر کچھ کہتا ہے تو یہ بات ٹھیک. منافقوں، اللہ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے کہ تم شرک کی باتیں کرو، ایسی چیزیں کرو. الا من ظلم، ہاں جس پر ظلم ہو جائے، کافر مجبور کرے شرک کی بات کرنے پہ، تو پھر تم اس بات کو کہہ سکتے ہو. ایک تو تفسیر یہ کی گئی ہے لیکن یہ ہے کمزور. عام طور پر مفسرین کہتے ہیں کہ حکم عام ہے کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ کو اچھا نہیں لگتا کہ کوئی آدمی گناہ کی بات کرے اونچی آواز میں. چوری ہو گئی، کوئی اور ایسا فتنہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کو نہیں اچھا لگتا کہ وہ ہر جگہ جا کر جو اس پہ ظلم ہوا ہے وہ بیان کرتا پھرے. الا من ظلم، ہاں جس پہ ظلم ہوا ہے وہ کہہ سکتا ہے ایک حد تک، بس جتنا ظلم ہوا ہے اتنا ہی بیان کرے. ظالم کے ظلم کو اس سے بڑھ کر بیان کرنا جتنا اس نے ظلم کیا ہے، یہ بھی ٹھیک چیز نہیں. دیکھا ہے وہ ظالم آدمی، لیکن اس نے جو کام نہیں کیا اللہ نے عدل سے کام لیا. اللہ نے فرمایا اس کے ذمہ مت لگاؤ. اسی لیے ایک صاحب یزید پر بڑی لعنت کرتے تھے، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے. تو کسی بزرگ نے اسے سمجھایا اور انہوں نے کہا ایسے نہ ہو کہ قیامت میں اس کا جرم کم ہو جائے اور تیرا لعنت والا جرم زیادہ نکلے، تو پھر کیا ہوگا. تو ظلم ہوا ہے کسی پہ اتنا بیان کر سکتا ہے جتنا ظلم ہوا ہے، اس سے زیادہ نہ کرے. مثلاً ایک آدمی ہے، ایمان والا ہے، نمازی ہے، اور اس نے کوئی زیادتی کر دی تو اس کی زیادتی کو بیان کرے نا. یہ تو نہ کہے کہ ایسی نمازوں کا کیا فائدہ ہے اور ایسے ایمان کا کیا فائدہ اور ایسے مسلمان اور ایسا اسلام. ارے جتنا اس نے ظلم کیا ہے بس اتنا بیان کرو کہ یہ اس نے میرے ساتھ غلط بات کی. الا من ظلم وکان اللہ، اور اللہ ہے سمیعاً، مظلوم کو سننے والا. اللہ کو خوب خبر ہے کہ کیا ہے، کون کس پہ ظلم کر رہا ہے اور مظلوم کیسے خدا کو پکار رہا ہے. سمیعاً، اللہ اس کو سنتا ہے. علیما، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو علم بھی ہے کہ ظالم نے کتنا ظلم کیا ہے اور یہ کتنا اس کے مقابلے میں بیان کر رہا ہے. اس لیے یاد رکھیے اگر کوئی ظلم بھی کرے نا، بیان اتنا ہی کرنا چاہیے جتنی اصل حقیقت کی بات ہے. ایسے نہ ہو کہ ادھر سے معاملہ ادھر پلٹ جائے اور وہ مظلوم ہو جائے اور یہ ظالم ہو جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں چوری ہو گئی اور انہوں نے بد دعا دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ یہ جو بد دعائیں تم دے رہی ہو اس سے چور کے گناہ میں کمی ہو جائے گی، اور اگر تم صبر کرو تو اسے خدا کی طرف سے سزا مل جائے گی. یہ ہے چیز. کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی نے کم بات کی ہوتی ہے لیکن اس کی ریٹیلیشن میں اتنا شدید معاملہ ہو جاتا ہے کہ وہ جو کل تک ظالم تھا آج یہ مظلوم ہو جاتا ہے اور معاملہ بگڑ جاتا ہے. بیوی نے کم بات کی اور شوہر نے اس کی بات سے چڑ کے اٹھ کے اسے طلاق دے دی، تو یہ زیادہ ظلم اس نے کر لیا. اس نے تو جو بدزبانی کی تھی سو کی تھی. کبھی کبھی اپنا حال اس سے بدتر ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ نے کہا ہے سمیعاً، جو بھی مظلوم ہے نا خدا پھر اس کی سنتا ہے. علیما، اور علم والا ہے اللہ کہ ظالم نے کتنا ظلم کیا ہے. دیکھیے آیت میں ایک طرف مظلوم کو کہا ہے کہ اللہ پسند نہیں کرتا لیکن تم اگر بولو گے تو کوئی حرج نہیں ہے، ہم اس کو سنیں گے. دوسری طرف ظالم کے لیے بھی کہہ دیا ہے کہ دیکھو اس کے بھی کچھ حقوق ہیں، انسان ہی ہے نا، جتنا ظلم ہے اتنی بات کرنا، اس سے زیادہ نہیں.